اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت اقبال کی مثنوی جس کا نام مسافر ہے رکھا گیا ہے، اس حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ یہ مثنوی جو تھی حضرت اقبال نے اپنے والد محترم کی خواہش پر جو ہے نا وہ لکھی تھی، اور حضرت اقبال جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر تھے حضرت مولانا جلال الدین رومی سے، اس لیے جا بجا حضرت مولانا روم کا ذکر جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے اس مثنوی میں۔ اقبال فرماتے ہیں، نور قرآن درمیان سیناش، جام جم شرمندہ از آئیناش۔ دوستو، نور جو ہے وہ روشنی کو کہتے ہیں، یہاں مراد نور سے علم قرآن ہے جس نے ان کے سینہ میں روشنی کی ہے۔ درمیان سیناش، ان کے سینے میں، ان کے دل میں، اس سے مراد یہ ہے۔ جام جم، ایران کے قدیم بادشاہ جمشید کا جام، یہ ایک روایت ہے کہ وہ اس قدر شفاف تھا کہ اس میں دنیا بھر کے حالات نظر آتے تھے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسے از روئے نجوم تیار کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے آئندہ کا حال معلوم ہو جاتا تھا۔ اسے جام جہان نما بھی کہا جاتا تھا، اور صوفیہ کی اصطلاح میں ایسا دل جو ما سوائے اللہ کی، یعنی کہ اللہ کے سوا اس میں کوئی اور نام نہ ہو، کوئی اور بات نہ ہو۔ تو نور قرآن درمیان سیناش، جام جم شرمندہ از آئیناش۔ ان کا دل قرآن پاک کی روشنی سے منور ہے، ان کے صاف آئینہ دل، ان کے صاف آئینہ دل کے سامنے جام جم بھی شرمندہ ہے، یعنی کہ قرآن پاک کی روشنی سے ان کا دل اتنا منور ہے کہ جو جام جمشید ہے، جو شفاف اتنا تھا کہ اسے دنیا بھر کے حالات نظر آتے تھے، وہ بھی شرمندہ ہے۔ یہ ہے قرآن کا اعجاز۔ از نے آن نے نواز پاک زاد، باز شور در نہاد من فتاد۔ آن نئے نواز پاک زاد، اس پاک فطرت بانسری نواز کی بانسری، نئے نواز بانسری بجانے والا، پاک ذات جواز روئے ولادت پاک ہو۔ مراد اس سے ہے پاک فطرت۔ شورے کہتے ہیں ہنگامہ، ولولہ، نہاد فطرت، تباہ افتادن، گرنا، یہاں مراد برپا ہونا۔ یہاں نئے کے لفظ سے مولانا کی مثنوی کے پہلے شعر کی طرف خیال جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ اور تشریح دیکھتے ہیں جی۔ از نئے آن نے نواز پاک زاد، باز شور در نہاد من فتاد۔ اس پاک فطرت نے، نواز کے نغمہ نے، اس پاک فطرت نے، نئے نواز کے نغمہ نے میری طبیعت کے اندر دوبارہ ہنگامہ پیدا کر دیا ہے۔ دوستو، یہ تھے دو اشعار جو آج ہم نے مسافر مثنوی، حضرت اقبال کی مثنوی سے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔